من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا ند له أزلي أبدي ديمومي سرمدي لا زوال له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور حياتنا ونور مماتنا نور أرواحنا ونور أجسادنا ونور بيوتنا ونور قبورنا نور صدورنا ونور أعمالنا ونور إقوالنا علانا وأولانا ومغوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا،
اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، آج لیلۃ القدر کے بابرکت موقع پر ہم سب اللہ رب العالمین کے پاک گھر میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اس بابرکت مہینے کے اس پرسعید وقت لیلۃ القدر کے موقع پر ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں چند لمحہ بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ عزیزان گرامی، آج کی رات جمہور علماء کے نزدیک لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے جس کو قرآن کریم نے بڑے احسن طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے اتارا ہے قدر کی رات۔ انا انزلناہ جو ہو کا ضمیر ہے قرآن کریم کی طرف راجع ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا اتارا؟ قرآن مجید۔ کب اتارا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اتارا، اور قرآن کریم کیا ہے؟ ھدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، صرف عالمین کے لیے ہدایت نہیں بلکہ سراپا رحمت ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے جس میں شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت۔ قرآن میں شفا بھی ہے اور قرآن میں رحمت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس پاک کلام میں جو شفا ہے یہ ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، باطنی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ کفر کی بیماری سے اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ شرک کی بیماری سے اگر کوئی شفا پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید میں شفا موجود ہے۔ نفاق کی بیماری سے اگر کوئی شفا پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید میں شفا ہے۔ یہ باطنی امراض ہیں، اس کا علاج بھی قرآن میں ہے۔ ظاہری بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں ہے، ظاہری بیماریوں کا علاج بھی قرآن مجید میں ہے۔
اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات اتارا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ قدر کی رات کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ خود پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سال میں 12 مہینے، 1000 کو آپ 12 پر تقسیم کریں گے تو 83 سال سے کچھ مہینے بنتے ہیں، جس میں لیلۃ القدر نہ ہو ان تمام راتوں سے بہتر ہے قدر کی رات۔ اب بہتر اس لیے ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہے، اس میں رب ذوالجلال نے مغفرت کے دروازے کھول رکھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک رات عبادت کرنے پر 1000 راتوں کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ وہ زمین پر آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، روح بھی۔ اب فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں کے ذکر اذکار کے محافل اور مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہیں جس میں میرے اور آپ کے نیکیوں کو درج فرما دیتے ہیں، اور ان تمام بندوں کے نام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ الہ العالمین، تیرے یہ بندے تیری بارگاہ میں حاضر تھے، تجھ سے تیری رضا چاہتے تھے، تجھ سے مغفرت چاہتے تھے، تجھ سے رحمت چاہتے تھے، تجھ سے شفا چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میرے بندوں نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا ہے میں اللہ انہیں عطا کرتا ہوں۔ تو آج اللہ رب العالمین سے حاصل کرنے کا یہ رات ہے، اللہ سے رب کی رحمتوں کو لینے والی رات ہے۔ روح سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے قرآن میں روح کہا ہے، اس سے جبرائیل مراد ہے، اور باقی فرشتے جو جبرائیل کے ماتحت ایک بارات کی صورت میں زمین پر اترتے ہیں، اہل ذکر کے محافل میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آ کر جہاں جہاں لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے ذکر قبول کرنے کی دعا مانگتے ہیں، اور ان سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی کے اندر لکھتا ہے کہ یہاں روح سے مراد عالم علیین میں جنتی لوگوں کے ارواح ہیں جو آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجازت لے کر زمین پر آتے ہیں، اور اہل جنت لوگ جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں ان کے ساتھ مل کر لذت حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ سرور اور راحت ہے جو قبر میں جانے کے بعد اگر وہ ذکر کرتے ہیں
تو اس میں وہ سرور اور لذت نہیں ہے جو زندگی اور حیاتی میں ذکر کرنے میں سرور اور لذت موجود ہے۔ وہ روح دنیا میں تشریف لا کر اور زندہ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت رہ کر تلذذ حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اجازت مرحمت فرما دیتا ہے، اور یہ عالم علیین سے آ کر آج کے اس بابرکت محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی اس رات کے جاگنے کے لیے، اس رات میں جاگ کر جاگنے والوں کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کے لیے رب ذوالجلال سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمایا ہے، پھر زندگی میں ان بابرکت لمحات میں انہیں ذکر اذکار کی توفیق عنایت فرمایا ہے، وہ آج اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال کا ذکر کیا ہے؟ یہ رب ذوالجلال کے ساتھ رابطہ ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ مستحکم تعلق، مضبوط تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم یا رب کہو میں یا عبدی کا خطاب دوں گا، تم مجھ سے بخشش مانگو میں رحمت کے ساتھ تمہیں یاد کر کے تمہارے گناہوں کو بخش فرما دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی انا معہ اذا ذکرنی، فرمایا میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ زیادہ ان کے قریب ہوتا ہوں، جس طرح کا وہ میرے متعلق یقین رکھتا ہے اس کے یقین سے زیادہ میں اللہ اس کے نزدیک ہوں۔ آج اللہ رب العالمین کا بندہ یقین لے کر آیا ہے کہ میں گناہگار صحیح لیکن جس کا میں بندہ ہوں وہ رب رحمان ہے، میں گناہگار صحیح لیکن جس کا میں بندہ ہوں وہ رب غفور ہے، میں گناہگار بھی صحیح لیکن میں جس کا بندہ ہوں وہ رب تواب ہے، میں گناہگار بھی ضرور ہوں لیکن میں جس کا بندہ ہوں وہ رب رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا ذکر کر کے یہ یقین کرتا ہے کہ آج میں اللہ رب العالمین سے بخشش مانگوں گا، رب ذوالجلال مجھے بخش فرما دے گا، آج میں رب ذوالجلال سے توبہ کروں گا، رب ذوالجلال میری توبہ قبول فرمائے گا، آج میں رب ذوالجلال سے رزق طلب کروں گا، اللہ مجھے رزق عطا فرما دے گا، آج میں رب ذوالجلال سے اولاد طلب کروں گا، رب ذوالجلال مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے گا، آج میں رب ذوالجلال سے مصائب سے نجات کی درخواست کروں گا، رب ذوالجلال مجھے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، جس طرح کا گمان بندہ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے۔ بندے نے یقین کر لیا کہ رب مجھے بخش دے گا، رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ بندہ ہو کر میری رحمت پر اتنا مطمئن اور یقین رکھ کے آج بخشش چاہتا ہے، میں اپنے بندے کے گناہوں کو بخش کرنے پر قادر ہوں، میں نے انہیں بخش فرما دیا۔ آج بندے کو یقین ہے کہ رب ذوالجلال مجھے رزق عطا فرما دے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا اس کے یقین پر اسے رزق دیا جائے کیونکہ میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ آج میرے بندے نے یہ یقین کر لیا ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے میری توبہ قبول فرمائے گا، تو میں اس کی یقین کو غلط ثابت نہیں کروں گا، میں نے آج اس کی توبہ قبول کر لیا ہے۔ انا عند ظن عبدی انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جس حالت میں وہ یاد کرتا ہے، جس طلب میں وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اسی طرح ان کے تمام مسائل کو حل فرما دوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کا بندہ رب ذوالجلال سے گناہگار ہو کر معافی طلب کرتا ہے، رب ذوالجلال غفار ہو کر معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین کا بندہ مرزوق ہو کر رب ذوالجلال سے رزق طلب کرتا ہے، اللہ رازق ہو کر اسے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِي، اگر ان ذکرنی فی نفسہ، اگر وہ مجھے تنہا یاد کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، اکیلا یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں اللہ بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا بندہ کسی کونے میں بیٹھ کر میری طرف توجہ کر کے اپنے دل ہی دل میں مجھے یاد کر رہا ہے، زبان سے میرا ذکر کر رہا ہے، دنیا وما فیہا سے لا تعلق ہو کر میرا بندہ بن کر میری بارگاہ کی طرف متوجہ ہے، میں اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ مجھے یاد کر رہا ہے تنہائی میں اللہ کی ذات اکیلا ہو کر اسے یاد کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَائِن، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، جیسے آج ہم جلسے کی صورت میں، مجمع کی صورت میں، گروپ کی صورت میں یہاں بیٹھے ہیں، وہ جماعت میں آ کر مجھے یاد کرتا ہے، فرمایا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِن خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اللہ بھی اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں اور میری جماعت اس کی جماعت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک انسان انسانوں کے مجمع میں مجھے اللہ اللہ کہہ کر یاد کرتا ہے، مجھے رحمان رحمان کہہ کر یاد کرتا ہے، مجھے رزاق رزاق کہہ کر یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کے نورانی جماعت میں اسے اپنا بندہ کہہ کر اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی حاجات پوری فرما کر اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی دعائیں قبول فرما کر اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ ذکر والی راتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے رب ذوالجلال کے بندے متوجہ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، ہے حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ صرف ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد مؤذن اذان کہہ دے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کہ یہ فرشتے، یہ روح آپ کے ذکر کے محفل اور مجلس میں موجود ہیں اور آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں، رب ذوالجلال کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی شریف کے اندر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد بندے کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے تو عرض کرو، اونچی آواز میں پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص شمعون نامی تھا جو 1000 مہینے راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا، راتوں کو جاگ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ، یہ اس ولی اللہ کا ذکر بیان کیا۔ حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت بڑا عبادت گزار بندہ ہے جس نے 1000 سال اللہ کی عبادت ہر لحاظ سے کی ہے، سجدوں کی صورت، روزوں کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، یا رسول اللہ ہم اس کے ثواب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
جبکہ ہماری عمریں بہت کم ہیں، 60 سال سے 70 سال ہماری عمریں ہیں، اس میں بھی 15 سال جو ہیں ہمارے نابالغی کے ہیں، بچپن کے ہیں، غیر شعوری کے ہیں، اور اس کے بعد پھر جوانی کے ہیں۔ جوانی میں بہت سارے دنیاوی مصروفیات، کاروبار، بیوی بچوں کا خیال، ان کے حقوق کی پاسداری کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد پھر بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا ثواب کیسے دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس رشک سن کر افسردہ ہوئے۔ رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل کیا ہے، اور تو کیا جانے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ شمعون کا ثواب تمہیں ملے، شمعون نے تو 1000 سال تک رب ذوالجلال کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، سجدے کیے ہیں، جہاد کیا ہے۔ 1000 سال اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہا ہے۔ لیکن تمہیں ہر سال میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے قدر کی رات دیا جائے گا، وہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ 1000 مہینے ایک طرف رکھیں، اس قدر کی رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کو ایک طرف رکھیں۔ اگر کوئی شمعون کے اس ثواب کو پانا چاہتا ہے، اس رات کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب پانا، تھوڑے وقت میں بہت ہی زیادہ ثواب حاصل کرنا۔ اگر ہر سال اگر بندہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لیتا ہے، تو اگر اس نے 40 سال زندگی میں حاصل کیا لیلۃ القدر کو، تو اندازہ کیجئے کتنا زیادہ اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ملا۔ کون ہے اس کی برابری کر سکی؟ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر خلوص دل کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھیے تو عرض کرو، اونچی آواز میں درود شریف پڑھیے۔ چونکہ یہ ذکر کی مجلس ہے، آپ سے بار بار درود پڑھنے کی درخواست اس لیے کی جاتی ہے کہ صرف آپ سننے والوں میں نہ رہیں، ذکر کرنے والوں میں رہیں۔ جب آپ اچھی بات پر سبحان اللہ کہیں گے، ذاکروں میں شامل ہوں گے، ماشاءاللہ کہیں گے، ذاکروں میں شامل ہوں گے، مصطفیٰ کریم پر درود السلام پڑھیں گے، ذاکروں میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے تمام گناہوں کو بخش فرما دیتا ہے جو وہ پیچھے کر آیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، من قام فی لیلۃ القدر، جو شخص قیام کرے یعنی نوافل پڑھے، نمازیں پڑھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑا رہے قدر والی رات، کس حالت میں؟ ایمان کے اور اخلاص کی حالت میں۔ چونکہ بغیر ایمان اور بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ عمل کے مقبولیت کا دار و مدار ایمان اور اخلاص ہے، اس لیے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ بخش فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کو جو وہ کر چکا ہے۔ اگرچہ محدثین کے نزدیک
یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے، یعنی جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کو بغیر توبہ کے بخش فرما دیتا ہے۔ اور محدثین کا یہ بھی کہنا ہے جب اللہ کی رحمت سے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کی توبہ کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے۔ صغیرہ گناہوں کو اگر رب ذوالجلال اپنی رحمت سے بخش فرما دیتا ہے تو پھر بندے کے دل میں وہ رقت پیدا کر دیتا ہے، وہ نرمی پیدا کر دیتا ہے، وہ رجوع کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو بخش فرما دیتا ہے۔ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اہل تصوف اور صوفیہ کرام کے اسرار و رموز والی باتوں سے یہ اشارہ بھی تصوف کے اندر ملتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جس بندے کو بخش فرمانا چاہتا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو بخش فرما دینا چاہتا ہے اس بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ پردہ فاش نہیں ہونے دیتا۔ بندہ گناہگار ہے لیکن بندے کو پتہ ہے، رب کو پتہ ہے، اور لکھنے والے فرشتے جو اس کے نامہ اعمال میں لکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب رب ذوالجلال نے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو رب تجھے بخشنا چاہتا ہے، اس لیے رب نے تیرے گناہوں کو چھپا دیا ہے تاکہ تیرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف توجہ کر کے کہہ دے الہ العالمین جو میں نے غلطیاں گناہ کیے ہیں رب ذوالجلال تو جانتا ہے، آج تک میرے گناہوں کو کسی اور نے نہیں جانا، آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے صفات حسنہ کے صدقے جس گناہ پر تو نے پردہ ڈالا ہے رب ذوالجلال وہ سب بخش فرما دے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو خفیہ گناہ ہے اس کے لیے توبہ بھی خفیہ کر لو، جو اعلانیہ گناہ ہے اس کے لیے توبہ بھی اعلانیہ کر دو، اگر چھپے ہوئے گناہ ہیں تو اس کے لیے توبہ بھی چھپے کر دو، کسی کو نہ بتاؤ کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ میرے اس گناہ کی توبہ کو قبول فرمائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب رب نے تجھ پہ پردہ ڈال دیا ہے تو اپنا پردہ کیوں فاش کر رہا ہے؟ اس رب ذوالجلال کی رحمت پر یقین کر لے، امید کر لے کہ رب ذوالجلال کی طرف توجہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین بخش فرما دے گا۔ ہاں جس گناہ کا پردہ فاش ہو گیا ہے، اعلانیہ ہو گیا ہے، اس کے لیے توبہ بھی اعلانیہ کر دے، ایک تو اللہ رب العالمین بخش فرما دے، اور جن لوگوں کو تیرے گناہ کے متعلق علم ہو چکا ہے وہ تجھ سے بدگمان ہو چکے ہیں، تجھ سے متنفر ہو چکے ہیں، تجھ سے دور ہو چکے ہیں، تاکہ تیرے توبہ کا سن کر پھر وہ تجھے گلے لگا لیں، پھر وہ تجھے سینے سے لگا لیں، پھر وہ تجھے اپنا قریب کر دیں، پھر وہ تجھے ایک مومن مسلمان مان لے، پھر وہ تیری گواہی کو قبول کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، کوئی داغ کوئی دھبا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بتقاضۂ بشریت کے ناشائستہ کام کر لیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی گناہ کر لیتا ہے، تو اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگتا ہے، اسی طرح نقطے لگتے لگتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، تو پھر اس کا وہی دل جو ہے صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور دل کو صاف اور شفاف کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ کپڑے کو صاف کریں گے تو سرف سے صاف کر لیں گے، صابن سے صاف کر لیں گے، اگر زیادہ ہی کوئی میل سخت ہے
تو بلیچ وغیرہ کیمیکل سے دھو کر صاف کر لیں گے، جو اس کے صفائی کے آلہ ہیں، اوزار ہیں، ان کو استعمال کریں گے۔ اگر اس سے بھی صاف نہیں ہوا تو دھونے والے دھوبی کے حوالے کر دیں گے، جو وہ دھلائی کا ماہر ہے، وہ اس میل کچیل کو مٹانے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کا مثال دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگر کم داغ ہیں تو کم معاملات میں صاف ہو جائیں گے، زیادہ ہیں تو زیادہ معاملات میں صاف ہو جائیں گے۔ اگر بالکل ہی خطرناک ہیں تو پھر اسی دل کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دو، جو دل کو دھو کر صاف کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب یہ دل ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ دھو کر اس دل کو مصفا بناتے ہیں، مزکا بناتے ہیں، اس دل میں رب ذوالجلال کا عرفان ڈال دیتے ہیں، اسی دل میں رب ذوالجلال کی طرف سے نور کی شمع روشن ہوتی ہیں، پھر وہ توبہ کر کے رب ذوالجلال کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی آلہ ہے، اگر دل میلا ہو جائے تو دل بھی صاف کر لیا کرو۔ کیسے صاف کرو گے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے۔ ذکر کے کئی مدارج ہیں، کئی درجے ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن توبہ کے ساتھ۔ یا اللہ تو غفار ہے، مجھے بخش فرما، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ کے اوصاف حسنہ کے ساتھ کسی صفت کو سامنے رکھ کر رب ذوالجلال کا ذکر کرو گے، تمہارا دل دھل کے صاف ہو جائے گا۔ اگر اس دل کو آپ ذکر اللہ سے غافل کر دو گے، پھر یہ ویران کمرے کی مثل بن جائے گا، ویران گھر کی مثل بن جائے گا۔ ویران گھر کے اندر پھر عجیب قسم کی مخلوق آ کر رہنے لگ جاتی ہے، چمگاڈر رہنے لگ جاتا ہے اس کے اندر، اور دیگر مخلوقات جو ہیں اس کو ویران سمجھ کر اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ دل جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک اندھیرے کمرے کی نما کمرہ بن جاتا ہے، ویران گھر کے نما ایک گھر بن جاتا ہے۔ اور جب وہ گھر بنتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم۔ شیطان پھر انسان کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ بندہ اپنے دل کو ویران کر چکا اور اس کے اوپر شیطان نے قبضہ جما لیا، اپنے پنجے گاڑ لیے، شیطان نے اس کا اپنا تخت بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا، جیسے ہی رب ذوالجلال اس بندے کو ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، شیطان دل کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنسا، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر شیطان جو ہے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کے وسوسے پھر اس کے دل میں شروع ہو جاتے ہیں، غفلت کی طرف پھر وہ جانے لگتا ہے۔ اب اپنے دل کو اگر شیطان کے گھر ہونے سے آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کا اہتمام کرو۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہارا دل جو ہے منور ہو جائے گا۔ جب یہ دل منور ہوگا تو اس پر ابلیس کا قبضہ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، تو آج کی یہ رات جو ہے ذکر اللہ کے لیے ہے۔ اس میں ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کی نیت سے مسجد شریف میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ذکر زبان سے کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اللہ کا ذکر سننا یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ واعظ و نصیحت سنانا اور سننا یہ ذکر اللہ کے زمرے میں آتا ہے، تو لہٰذا جب واعظ و نصیحت کی محفل اور مجلس ہو تو اس کو غفلت کی مجلس نہ سمجھیں، اس کو ذکر اللہ کی مجلس سمجھیں، بشرطے کہ واعظ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق کی جائے، دنیاوی معاملات سے دور ہو، کذب بیانی غیبت وغیرہ سے دور ہو، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترجمانی ہو، تو اس خطبے اور اس واعظ اور نصیحت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔
درود شریف پڑھیے تو مرض کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ. میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ عشرہ. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھا ہے، رحمتوں کا نزول 10 مرتبہ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دے گا. یہ درود شریف کی برکت ہے. درود شریف پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے، اے رب ذوالجلال تو نے مجھے اپنے محبوب پر درود شریف پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض رکھتا ہوں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما. تو یہ درود جو ہے یہ ذکر اللہ کے زمرے میں آتا ہے. حضرت ابی ابن کعب صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ذکر کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں. ایک حصہ جو ہے میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں، 3 حصے جو ہیں میں اس میں ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو چاہے فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. اگر درود شریف کے اوقات کو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. درود شریف کو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں 2 حصے آپ پر درود شریف پڑھوں گا، 2 حصے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا وغیرہ دیگر ذکر اذکار میں مشغول ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا آپ کی مرضی ہے، اگر درود کو زیادہ کر لو تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اب 3 حصے درود شریف میں لگا دوں گا، 1 حصے میں دعائیں وغیرہ دیگر اذکار کو شامل کر دوں گا. حضور نے فرمایا آپ کی مرضی ہے لیکن درود کو زیادہ کر لو تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں اپنا پورا وقت درود و سلام میں لگا دوں گا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ہر حاجت کے لیے خود کافی ہے، اب بغیر دعا کیے بغیر مانگے درود شریف پڑھنے کی برکت سے رب ذوالجلال تیرے تمام مسائل کا حل فرما دے گا. ذکر اللہ کا ثواب بھی ملے گا، تلاوت کا ثواب بھی ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری حاجتیں بھی رب ذوالجلال پوری فرما دے گا. اس لیے یہ معمولی معاملہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے. جب درود شریف پڑھنے کا کہا جائے تو اس کو آپ اپنے لیے وظیفہ بنا لو، ورد بنا لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود شریف پڑھنے کو آپ فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ جنت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. درود شریف پڑھتے ہیں تو گویا آپ جنت کے راستے پر گامزن ہیں. جتنے اولیاء کرام کاملین صالحین کے مدارج بڑے ہیں اسی درود السلام کی برکت سے بڑے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں شفا ہے. اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. شفا کی 2 قسمیں، جسمانی امراض بھی ہیں، باطنی امراض بھی ہیں. یہ قرآن دونوں کے لیے شفا ہے. حضرت ابو القاسم کوشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی رسالہ کوشیریہ کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہو گیا، اتنا شدید مرض میں مبتلا ہو گیا کہ ہم اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے. تمام اطباء علاج کر کے انہیں لا علاج قرار دے دیا. فرماتے ہیں کہ میں
رات کو سو رہا تھا اس فکر کو لے کر کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا، اس غم کو لے کر سو رہا تھا، آدھی رات کو میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے کہا ابوالقاسم تیرا بیٹا بیمار ہے، تو پریشان ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، بیٹے کی طبیعت علت کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر بشری تقاضے کے تحت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو اس کو قرآن مجید کی آیات شفا لکھ کر کیوں نہیں پلاتے؟ فرماتے حضور نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ آیات شفا جو ہیں لکھ کر اپنے بیٹے کو پلائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں شفا نازل کیا ہے، تیرے بیٹے کو شفا مل جائے گا۔ فرماتے میری آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا، اللہ رب العالمین کے قرآن کو اٹھایا، قرآن پڑھتا گیا کہ وہ آیات شفا کہاں ہیں، کون سی ہیں، جس کے لیے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں تلاوت کلام مجید میں مجھے 6 آیتیں ملی جن کا تعلق شفا کے ساتھ ہے، میں نے وہ لکھ کر اپنے بیٹے کو پلایا۔ جیسے ہی میرے بیٹے نے وہ برتن پر، سفید کانچ کے پلیٹ پر زعفران سے لکھے ہوئے آیات کے کلمات کو دھو کر جب اسے پلایا تو اسے ایسے ہی جلدی شفا مل گیا، گویا کسی نے اس کو باندھ رکھا تھا، اس کے بند کھل گئے، گویا کسی نے اسے باندھ کے رکھا تھا۔ جیسے ہی اس کو یہ آیات شفا پلا دی گئی تو وہ بند کھل گئے۔ وہ آیات قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَشْفِ مَا صُدُورَ، اللہ رب العالمین سینوں کے اندر جو بیماری ہے اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سینوں کے اندر بیماری کفر کی ہے، شرک کی ہے، غیبت کی ہے، جھوٹ کی ہے، نفاق کی ہے، یہ جتنی بیماریاں دل کے اندر ہیں قرآن مجید اس کے لیے شفا ہے، یعنی کفر سے تمام سے اب ظاہری شفا بھی موجود ہے۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، شہد کا ذکر ہے۔ شہد کے مکھی جب وہ پھول چوس کر کچھ اپنا لعاب لے کر چھتا میں ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے ہم نے اس کے لیے اس میں شفا پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے۔ شہد کے شفا کا ذکر قرآن مجید نے بیان کیا تو اس آیت کریمہ کو لکھ دیا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں بھی شفا کا ذکر ہے۔ فرماتے یہ آیت کریمہ بھی میں نے لکھ دیا۔ اس کے بعد شفاء لما فی الصدور والی آیت بھی میں نے لکھ دیا۔ اس کے بعد وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ آیت کریمہ بھی میں نے لکھ دیا۔ چھٹی آیت قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، یہ بھی میں نے لکھ دیا۔ یہ 6 آیات لکھ کر اپنے بیٹے کو پلایا، اللہ رب العالمین نے اسے شفا عطا کیا۔ آج بھی عاملین نے لا علاج مریضوں کے لیے ان آیت کریمہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان آیات کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ شفا یاب ہو گئے ہیں، تو قرآن کریم میں ظاہری شفا بھی موجود ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا، قرآن کریم کی آیات کو لکھ کر پینا، قرآن کریم کی آیات کو گلے میں باندھنا، یہ خود اکابر امت کے عمل سے ثابت ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات سے اس کا استعمال کرنا ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کی الہ العالمین پیٹ میں تکلیف ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے فلاں جڑی بوٹی کو استعمال کر لے، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمایا۔ یہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد اول میں موجود ہے، اتنی مضبوط اور معتبر روایت ہے۔ اللہ نے شفا دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو چند دنوں کے بعد دوبارہ یہ درد شروع ہو گیا۔ دوبارہ درد شروع ہوا تو فوراً اسی جڑی بوٹی کو تلاش کر کے اس میں سے کچھ توڑ کے کھایا، درد میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ درد بھی وہی ہے، جڑی بوٹی بھی وہی ہے، طریقہ کار بھی وہی ہے، اب درد ختم نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے، الہ العالمین یہی جڑی بوٹی ہے، پہلی دفعہ استعمال کیا درد اتر گیا، اب کی بار استعمال کیا کوئی فرق نہ پڑا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ شفا جڑی بوٹی کے اندر نہیں ہے، شفا میرے اذن میں ہے، میری اجازت میں ہے۔ پہلی دفعہ جو تو نے اس جڑی بوٹی کے پتے کھائے میری اجازت سے کھائے، اور اب کی بار جو تو نے استعمال کیا اپنی مرضی سے استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اثر جو ہے، تاثیر جو ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، حکیم کے نسخہ تجویز کرنے میں نہیں ہے۔ حکیم نے نسخہ تجویز کیا ہے، اس کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، اس نسخے کو کسی مرض کے لیے شفا کا سبب بنانے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ اللہ چاہے تو شفا، ایک گولی جڑی بوٹی میں اگر شفا ہے، کڑوے پتے میں اگر شفا ہے، تو کڑوے پتے کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھ دیا ہے۔ جب ایک جڑی بوٹی میں شفا ہے، انگریزی گولیوں میں شفا ہے، سیرپ میں شفا ہے، حکیموں کے تجویز کردہ نسخوں میں شفا ہے، تو اللہ رب العالمین کی قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن مجید سے جو شفا کا مسئلہ ہے اس سے زیادہ یہ مؤثر بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی سفر میں تھے، ایک جگہ پہنچے، چونکہ مسافر تھے، وہاں ایک گاؤں تھا، گاؤں والوں سے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، آج ہماری میزبانی کرو، یعنی ہمیں رہنے کی جگہ بھی دو، کھانے پینے کا انتظام بھی کرو، ہم مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ انسانی آبادی ہے، آج ہم یہاں رہنا بھی چاہتے ہیں، آپ ہماری میزبانی کرو، ضیافت کرو۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ہم کوئی کسی قسم کی آپ کی ضیافت نہیں کر سکتے، آپ کو جگہ نہیں دے سکتے، آپ اپنا راستہ لے کے آگے بڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اس گاؤں سے چند قدم آگے چل کر اپنا خیمہ گاڑ دیا، یہاں انسانی آبادی ہے، ان کے قریب تھوڑا سا آگے چند قدم ہم رات گزاریں گے، کل صبح جائیں گے۔ وہ رات وہاں سو رہے تھے، اتنے میں قریب کی آبادی میں سے ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ ہے جو دم کرنا جانتا ہو، رقیہ پڑھنا جانتا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں کریں گے دم، اس کا معاوضہ لیں گے، تم نے ہمیں رہائش بھی نہیں دی، کھانا بھی نہیں دیا، اب تمہارا یہ کام ایسے نہیں ہوگا، یہ جو ہے معاوضے پہ ہوگا، اجرت پہ ہوگا۔ انہوں نے جا کے بات کر لی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو معاوضہ مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، چونکہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اتنا زہر شدید ہے کہ وہ ممکن ہے مر جائے، اگر ان کے رقیہ سے دم کرنے سے شفا مل گیا تو ہم معاوضہ دیں گے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں گیا اور جا کر اس سردار پر سورۃ الفاتحہ علم شریف پڑھا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ دم کرنے کے بعد انہوں نے چند بکریاں دی معاوضے میں، سردار جو ٹھیک ہو گیا، درد ختم ہو گیا، انہوں نے معاوضے میں بکریاں دے دی۔ وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں میں آیا اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ان بکریوں کو اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے، یعنی ان کا دودھ نہیں پئیں گے، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت نہیں کھائیں گے، جب تک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہ دیں گے۔ ممکن ہے ہم نے اپنی مرضی سے کی ہے،
اللہ کے پیارے محبوب ناراض ہو جائے، ان کے استعمال کرنے سے ہمیں منع کر دے تو رسول کریم کی نافرمانی ہوگی۔ ہم اب اس وقت اس کو اپنے ساتھ رکھ کر جب وہاں جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پوچھیں گے، عرض کریں گے، اگر حضور نے اجازت دے دی تو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے، اگر اجازت نہیں دی تو ہم پھر ان کو واپس کروا دیں گے۔ یہ صحابہ کا تقویٰ ہے، صحابہ کرام کا تقویٰ ہے، کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب چونکہ مسئلہ جدید اور نیا ہے، وہ استعمال نہیں کرتے اس ڈر سے کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم فلاں علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں ان گاؤں والوں کے مہمان بننا چاہتے تھے، انہوں نے ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا، ہماری میزبانی نہیں کی، ہم چند فاصلے پر جا کر اپنا خیمہ گاڑ کے وہاں رہنے لگے۔ بعد میں ان میں سے کوئی آیا اور ہمیں کہا کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلے چیز نے کاٹا ہے، تم اس پر دم کر لو، رقیہ پڑھ لو۔ تو ہم میں سے فلاں ساتھی گیا اور ان پر دم کیا، انہوں نے بکریاں دے دی اجرت میں، معاوضے میں، ہم وہ لے کر آئے ہیں، آیا وہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہیں، اس میں میرا حصہ بھی رکھ لو۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف، حضور نے فرمایا کہ اس میں تم میرا حصہ بھی رکھ لو۔ پھر صحابی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ دیکھیے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہو، اللہ کے محبوب پر نازل ہو، اس میں شفا نہیں؟ تو اس میں ہر آیت میں شفا موجود ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کا انتخاب کیا جو آسان بھی ہے، ہم نے اس پر دم کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، پتہ چلا کہ دم کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روکا نہیں ہے۔ ماضی قریب میں ایک شخص تھا جماعت المسلمین کا، جماعت المسلمین ایک فتنہ تھا، اب دب گیا۔ کیپٹن مسعود جو ہے اس کا بڑا بہترین قسم کا وہ اپنا مبلغ، ہر چیز پر ان کے رسالے مفت تقسیم ہوتے تھے۔ دم کرنا شرک ہے، تعویذ لکھنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، ہزاروں کی تعداد میں بسوں میں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، ریل گاڑیوں میں، ہر جگہ جماعت المسلمین کے رسالے پوسٹر بٹتے تھے۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو شرک کر دیا، جماعت المسلمین ان کا نام تھا، اب دب گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ صحیح طرح اس سے رحمت حاصل اگر کوئی کر سکتا ہے وہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ اس قرآن کریم کو رب ذوالجلال نے نازل فرمایا، وہ قدر کی رات ہے۔ اس قرآن کریم کو جو اللہ نے نازل کیا وہ قدر کی رات ہے۔ یہ قرآن مجید قدر کی رات رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا۔ اب اس قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں روشن بیان موجود ہے۔ جتنا جس کو اللہ رب العالمین نے عرفان عطا کیا ہے، سمجھ عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، وہ اسی سمجھ اور علم کے مطابق قرآن کریم سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے، رسی گم ہو جائے، اس کو بھی میں کلام اللہ میں تلاش کروں گا، اس کو بھی میں قرآن مجید میں تلاش کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ اس میں تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ ایک جگہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للعالمین، یہ عالمین کے، یا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کریم نے تمام لوگوں کے لیے اس کو ہدایت قرار دیا، عالمین کے لیے اس کو ہدایت قرار دیا، اور یہاں مخصوص ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو علماء نے اس کی مثال یوں سمجھایا ہے کہ قرآن مجید کی مثال بارش کی ہے۔ کسی علاقے میں جب بارش برستا ہے
تو بارش کے قطرے ہر جگہ پڑتے ہیں، بنجر زمین پر بھی، زرخیز زمین پر بھی، ہر جگہ بارش کے قطرے موسلادھار گرتے ہیں، لیکن جو بنجر زمین ہے وہاں کیچڑ بنتا ہے، زرخیز زمین پر پودے اگتے ہیں۔ بنجر زمین پر کیچڑ ہوتا ہے، زرخیز زمین پر پودے اگتے ہیں، ہریالی آتی ہے۔ تو قرآن مجید کی ہدایت کے قطرے جو ہیں تمام انسانی دلوں پر ان کا ورود ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، لیکن کچھ دل بنجر زمین کی طرح ہیں، اس میں کیچڑ بنتا ہے، کفر میں اضافہ ہوتا ہے، شرک میں اضافہ ہوتا ہے، نفاق میں اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ دل زرخیز ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو منور فرما دیتا ہے، ان کے دلوں کو منور فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے عاشق بن جاؤ، قرآن کریم کے عاشق بن جاؤ، تلاوت کرنے کے عادی بن جاؤ، قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِحَابٍ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَقَ۔ اگر قرآن کریم کو کسی چمڑے میں بند کر دیا جائے، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، آگ اس چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ جس چمڑے کے اندر قرآن ہو، آگ اس چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے بستہ تھیلا مراد ہے؟ نہیں، بستہ تھیلا مراد لوگے تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہوگا۔ حقیقی مراد کیا ہے؟ حقیقی مراد اس کا یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، پیٹ ہے، جسم ہے، یہ گویا چمڑے کا ایک بستہ ہے۔ جب وہ قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے، اس میں سے کچھ یاد کر لیتا ہے، گویا قرآن کریم کا ایک حصہ وہ اپنے چمڑے کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب وہ انسان بتقاضۂ بشریت کے اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو اگر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو جہنم قرآن کریم کے احترام میں اس کے جسم کو نہیں جلائے۔ محدثین نے کہا بہت سارے اعضاء جل جائیں گے لیکن دل جہنم میں سلامت رہے گا۔ اس لیے سلامت رہے گا کہ اس میں اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے اور اس کے اندر قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس انسان کو جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہاں جہنم سے، دوزخ سے محفوظ ہونے کی بشارت ہے۔ تو قرآن کریم کے عادی بن جاؤ، کچھ نہ کچھ روزانہ تلاوت کر لیا کرو۔ اگرچہ سورہ اخلاص ہی صحیح، اگرچہ سورۃ الفاتحہ ہی صحیح، اگرچہ سورۃ الکوثر ہی صحیح، کوئی ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں اس کے تلاوت کرنے کے عادی بن جاؤ۔ اور یہ توفیق بھی اللہ رب العالمین انہیں دیتا ہے جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمازی آدمی جو ہیں اس کو اللہ رب العالمین یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ نماز میں تلاوت کرتا ہے، نماز کے علاوہ بھی وہ اس کی آیتیں اس کے زبان پر، دل پر ورد میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں ہم قرآن کے محب بنیں تو اس کے لیے نمازی بننا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ نمازی بننا پڑے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، قرآن کریم خود پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد اول بسم اللہ شریف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام ایک قبر سے گزرے تو آپ نے کشف کے ذریعے معلوم کر لیا کہ صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہے، جو بندہ دفن ہے یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب دوبارہ آپ کا وہیں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا اسی قبر کو کشف کی حالت سے کہ اس صاحب قبر جو ہے اللہ کی رحمتوں میں ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہو رہا ہے، بڑی راحت اور سکون میں ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ یہی قبر والا پہلے عذاب میں مبتلا تھا، اب یہی قبر والا
جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے نبی، اس کا پیچھے ایک بچہ تھا، آج اس کے بچے نے کلام اللہ کو پڑھنے کے لیے استاذ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھا ہے، اور استاذ نے اس کو حروف تہجی پڑھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مجھے حیا محسوس ہوئی، جس کا چھوٹا بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، جس کا چھوٹا بچہ مجھے رحیم کہہ رہا ہے، میں اسے عذاب دے رہا ہوں، تو لہٰذا میں اپنے صفت حسنہ کے صدقے اس بسم اللہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے کے عمل سے اس کو بخش فرما دی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اولاد کے نیک عمل کا فائدہ ماں باپ کو ہوتا ہے۔ اولاد کے نیک عمل کا فائدہ ماں باپ کو ہوتا ہے۔ یہ صرف امام فخر الدین رازی کی بات نہیں، قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں پوری بات نہیں کروں گا، صرف اپنے مقصد کی بات کروں گا۔ یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ایک جگہ ایک دیوار گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آؤ مل کر اس دیوار کو بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری کی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے مستری کا کام کیا ہے، اس دیوار کو پشتی لگا کے مضبوط کر کے آگے چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، ان لوگوں سے ہم نے کھانا طلب کیا، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، اور آپ نے پورے دن یہاں مجھے کام پہ لگا دیا اور دیوار بنا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے، آپ میرے کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار مجھے آپ چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ تیسری بات بھی ہوئی، اس کے بعد جب جدائی کے معاملے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کان ابوہا صالح، یہ ایک بچہ ہے، اس بچے کا جو باپ ہے وہ نیکوکار ہے۔ اس نیکوکار آدمی نے اس دیوار کے نیچے اپنے کمسن بچے کے لیے خزانہ دفنایا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی الہ العالمین میرا بچہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے تو یہ خزانہ اس کے حوالے کر دیا جائے، تو آج اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اور اس پر صوفیہ کرام نے گفتگو کی ہے کہ باپ کے نیک عمل کا یہ اثر ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کے بچے کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے دو مقتدر ہستیوں کو لگا دیا، ایک خضر علیہ السلام کو، ایک موسیٰ علیہ السلام کو، دونوں نے مل کر اس خزانے کو محفوظ کیا۔ یہاں باپ کے عمل سے بچے کو فائدہ ہو گیا، باپ کے صالح ہونے کا فائدہ بچے کو ملا، اور بچے کے نیک ہونے کا فائدہ باپ کو ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ اٹھا دیا جائے گا محشر کے دن، اور اس کو پہاڑوں کے برابر نیکیاں دی جائیں گی۔ اتنی نیکیاں وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہ العالمین میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں، یہ ساری نیکیاں میرے لیے کہاں سے آ گئی؟ اسے کہا جائے گا یہ تیرے بیٹے کی وہ دعائیں ہیں جو وہ تیرے لیے کیا کرتا تھا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بیٹے کے عمل سے، بیٹے کی دعاؤں سے والدین کو نفع ہوتا ہے۔ تو یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس کا بچہ زمین پر مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے برکت سے اس کو عذاب قبر سے نجات دلایا۔ تو اولاد کو قرآن مجید پڑھاؤ، اولاد کو جب قرآن کریم پڑھاؤ گے تمہارا بچہ قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، قرآن پر عمل کرے گا۔ اگر اس نے تمہارے لیے دعا نہ بھی کی، رب ذوالجلال قرآن کی برکت سے تمہیں اعزاز عطا فرما دے گا۔ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن
اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنائے گا۔ نور کا، پڑھا قرآن بچے نے، عمل کیا بچے نے، تاج کسے پہنایا گیا؟ اس کے ماں باپ کو۔ پتہ چلا کہ اولاد کے نیک عمل سے ماں باپ کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مقام اور مرتبے دیے جاتے ہیں۔ اب نور تاج کسے پہناتے ہیں؟ جس کی تعظیم کی جاتی ہے، جسے عزت دیا جاتا ہے۔ ہمارے سیاسی لوگ بھی کسی کو بلاتے ہیں تو اپنا ثقافتی ٹوپی پگڑی جو بھی ہے سر پہ رکھا دیتے ہیں، تاکہ یہ ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق، ثقافت کے مطابق آنے والے مہمان کو عزت دے رہے ہیں۔ سندھ میں جاؤ گے تو ٹوپی پہنائیں گے، ایک چادر اجرک جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں، ایسا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں جاؤ گے تو وہ اپنے بلوچی دستار جو ہے وہ سر پہ رکھوا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں جاؤ گے تو وہاں ان کا ثقافتی جو کلچر کا لباس ہے وہ اس کے سر پر ٹوپی پگڑی جو بھی ہے رکھ دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قیامت کے دن جب اس قرآن کریم پڑھ کر عمل کرنے والے بچے کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو، اس کے بیٹے نے قرآن کریم پڑھ کر عمل کیا ہے، جب بیٹا عالم بنا ہے، بیٹے کو ہم عزت سے نواز دیں گے تو اس کے ماں باپ کو ہم عذاب کیوں کریں؟ ان کے ماں باپ کو بھی نور کا تاج پہناؤ۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ گے، قرآن پڑھنے کے بعد اس کا اجر اللہ رب العالمین تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ کیا خیال ہے، قرآن پڑھاؤ گے؟ آج ہم نے مدرسوں کو ثانوی درجہ دیا ہے، مدرسے کا نمبر دوسرا، پہلا نمبر اسکول کا، ایسے؟ اگر بچہ مدرسے نہیں جاتا کوئی بات نہیں، قرآن نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، اسکول جانا چاہیے اسے۔ مدرسے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ اس کے لیے خرچہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ مدرسہ ہے، ملا بن کے کیا کرے گا؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ملا بن کے کیا کرے گا؟ بات ملا بننے کی نہیں ہے، بات مصطفیٰ کریم کے امت کی سپاہی بنانے کی ہے، قرآن پڑھانے کی ہے۔ تم اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا رہے، اسکول کے بھاری فیس دے رہے ہو۔ اگر 20 روپیہ مولوی صاحب بچے پہ فیس رکھ دے تو بھاری ہے، 50 روپیہ رکھ دے تو بھاری ہے، کہ ملا لالچی ہو گیا ہے، پیسے لے رہا ہے، ایسے دین بیچ رہا ہے، قرآن بیچ رہا ہے، ایسے۔ اب تمہارا بچہ اسکول کالج یونیورسٹی کا فاضل ہو کر جب آتا ہے تو دیہاتی باپ کو باپ کہلوانا بھی وہ اپنے لیے آر محسوس کرتا ہے اپنے دوستوں میں۔ پڑھا لکھا، کوٹ شوٹ میں ملبوس ہو کر، ٹائی شائی لگا کر، افسر شاہی خاندان میں بیٹھ کر، اگر اس کا والد آتا ہے دیہاتی لباس میں، وہی تہبند پہنا ہوا، ایک کرتا پہنا ہوا، سر پہ رومال ہو، پیروں میں چپل ہوں، بس داڑھی مبارک ہو اور بکھرے ہوئے بال ہوں، والد محترم آ گیا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے دوست موجود ہیں، افسر موجود ہیں، میں بھی ان کے ساتھ برابر کا ہوں، اس وقت وہ یہ تعارف کراتے ہوئے آر محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ اگر اسی کو آپ قرآن کریم کا عالم بناؤ گے، حافظ بناؤ گے، قاری بناؤ گے، وہ کسی جگہ بھی آر محسوس نہیں کرے گا، اپنے والد کے تعظیم کے لیے اٹھ کر چند قدم آگے جائے گا، ہاتھ بوسی، دست بوسی، قدم بوسی کر کے پھر اپنی نشستگاہ پہ لے کر بٹھائے گا، فخر سے کہے گا یہ میرے والد ماجد ہیں جنہوں نے مجھے دین پڑھایا، آج مجھے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تو اگر آپ اپنے اولاد سے عزت پانا چاہتے ہو تو اسے دین کے راستے پہ لگاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول نہ پڑھاؤ، ضرورت ہے وقت کی، اسکول بھی پڑھاؤ، کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھاؤ، کم از کم دین سے آگاہ تو اسے کر لو، کم سے کم ان کو مسلمان تو بنا لو، کم سے کم ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ پڑھنا تو آتا ہو، کم سے کم اس کو والد کے جنازے میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا تو آتا ہو۔
بیٹا آفیسر ہے، مولوی صاحب کو لے کر آئے ابا جان کا جنازہ پڑھنا ہے، مولوی صاحب آ گئے، خطیب امام آ گئے، جنازے میں آگے کھڑے ہو گئے صفوں میں، اب وہ بیٹا کھڑا ہے ساتھ والے کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی ہاتھ اوپر کر رہا ہے کہ نیچے کر رہا ہے۔ باپ کا جنازہ ہے، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، باپ کا جنازہ ہے، دعائیں یاد نہیں ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، صرف کھڑا ہے، پڑھا لکھا ضرور ہے لیکن جانتا نہیں ہے۔ تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو سکھاؤ کہ صحیح طریقے سے کم مسلمانی رسومات سے آگاہ ہوں، کسی کے ہاں جنازہ ہو تو اس جنازے کی کیفیت کو بھی سمجھے۔ بے شک آپ جنازے کے لیے علماء کو بلائیں، حق ہے علماء کو، اچھے عالم کو، قاری کو، نیک صالح ولی اللہ کو آگے کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو نہ کریں، آگے کریں، لیکن پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا طریقہ تو آتا ہو، معلومات تو ہو اس کو کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کیسے پڑھیں۔ والد کے غسل دینے سے بیٹا بھاگتا ہے، اس کے کفن بنانے سے بیٹا بھاگتا ہے، اس کو کفن پہنانے سے بیٹا بھاگتا ہے، جبکہ سب سے پہلے یہ بیٹے کے اوپر حق ہے کہ اپنے والد کو خود غسل دے، اپنے والد کو خود غسل دے۔ بیٹا اگر اپنے والد کو خود غسل دے گا، بشری تقاضے کے تحت کوئی ناشائستہ چیز اسے نظر آئے تو اس پہ پردہ ڈال دے گا، کوئی غیر نے غسل دے دیا، کوئی ناشائستہ چیز اسے نظر آ گئی، ممکن ہے چپ رہے، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 5ویں دن کسی نہ کسی سے کہے گا، گھر جا کر بیوی کو بتائے گا کیسا ہو گیا تھا، بھائی کو بتائے گا فلاں کے غسل میں ایسا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے سب سے پہلے اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہے غسل دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال باکمال کے وقت اپنے غسل کے لیے حضرت علی شیر خدا کو بلایا، فرمایا کہ مجھے غسل علی دیں گے، مجھے غسل علی دیں گے، اور اس کے ساتھ معاون عباس ہوں گے۔ عباس چچا ہے، حضرت علی چچا زاد، بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے جو ذات پاک ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پر تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے ہیں، چہرہ مبارک چوم کر کہتے ہیں یا نبی اللہ، مجھ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اپنی زندگی مبارکہ ظاہری حیاتی میں بھی آپ کا جسم خوشبودار ہے، وصال کے بعد بھی آپ کی خوشبو کی مہک باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ حکم دے کر جو ہے واضح کر دیا کہ قریبی رشتہ دار جو ہے اس کو غسل دے۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جائیں اپنے والد کو غسل دیں اور کفن پہنائیں، جائیں اپنے والد کو غسل دیں، کفن پہنائیں، دفنا دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو آپ نے حکم دے دیا۔ تو رسول کریم کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اس کو غسل دے۔ یہاں تو ڈیوٹی امام صاحب کی ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے کمیٹی کے لوگ، مسجدوں کے دیگر مساجد کی بات کر رہا ہوں، ہماری مسجد الحمدللہ اس طرح نہیں ہے، ہم تو ویسے دینی خدمت کے لیے حاضر ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ دیگر مساجد میں ائمہ سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کمیٹی والے سب سے پہلے انٹرویو میں ہم سے پوچھتے ہیں، انٹرویو میں کمیٹی والے پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ قرآن کریم کتنا پڑھنا جانتے ہو، دینی علوم کتنا رکھتے ہو، دین سمجھانے میں کتنی مہارت ہے، تقوی پرہیزگاری کا کیا معاملہ ہے، یہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی فوتگی ہو جائے تو آپ کو غسل دینا ہوگا، آپ غسل دینا جانتے ہیں؟ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ غسل دینا میرا کام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پھر ہماری مسجد میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، ہماری مسجد میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو پہلا کام اس سے یہی سوال کرتے ہیں غسل اور کفن کا معاملہ آپ ٹھیک سے حل کرتے ہیں؟ اگر وہ ہاں کہہ دیتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں ذرا قرآن پڑھ کر سناؤ، پھر 2-4 آیتیں اس سے سن لیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ نعت کے 2-4 اشعار سنا دو، وہ 2-4 اشعار نعت کی سنا دیتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ وہ کمیٹی کے لوگ دین سے خود بے بہرہ ہیں
کوئی مشکل سوال کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگلے جمعے میں ہم آپ کی وائس سنیں گے۔ اگر ہمارے نمازیوں نے، مقتدیوں نے آپ کی تقریر سن کر مطمئن ہو گئے کہ آپ اچھے ہیں خطیب، تو پھر ہم آپ کو امام رکھیں گے۔ اگر انہوں نے کہا پھر ہم آپ سے معذرت کریں گے۔ پھر ایک خطاب کے لیے بطور انٹرویو کے وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، تقریر کر لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ، زیادہ گونج ہوتی ہے، تو پھر اس کو امامت پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر وہی جو اس کی تقریر پہلی دفعہ سن کر بڑے زوردار نعرے لگا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، 3 مہینے کے بعد کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے؟ 3 مہینے کے بعد۔ یہ ناقدری اور بے قدری کی بات کر رہا ہوں، علماء کی ناقدری اور بے قدری کی بات کر رہا ہوں۔ مقام اور مرتبے اور اہمیت کو ایک جاہل آدمی نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ منبر پر بیٹھ کر ایک عالم دین بیان کر رہا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور کتنی تیاری اور صعوبت کے بعد آ کر وہ ہمیں دین سمجھا رہا ہے، اسے نہیں پتا۔ اعتراض کس چیز پر ہے؟ امام صاحب نے آج مجھے سلام نہیں کیا، مغرور آدمی ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے کی شادی تھی، ولیمہ پہ بلایا تھا، آدھے گھنٹے لیٹ آ گئے، بڑے آدمی بن گئے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، نماز میں خدا نخواستہ بشری تقاضے کے تحت 1 منٹ لیٹ ہو جائے، اتنا کھری کھوٹی اس امام کو سناتے ہیں اس کے مقتدی الامان والحفیظ۔ حالانکہ امام حاکم ہوتا ہے، امام حاکم ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کے آرڈر چلانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، لیکن دین سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے آج بے قدری ہے علماء کی اور ائمہ کی۔ اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قرب قیامت میں اس مصلی پر کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اس کو دھکا دے کے آگے کرے گا تو نماز پڑھا دے، وہ پیچھے ہوگا یہ میرا کام نہیں ہے۔ دوسرا آگے بڑھے گا، وہ کہے گا تو نماز پڑھا، وہ کہے گا یہ میرا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان محدثین کا، ان شارحین کا، جو انہوں نے ہمیں سمجھا دیا۔ وہ سمجھایا کہ امام کی عزت اتنا کم کر دیں گے لوگ، اتنا کم کر دیں گے، اتنا گرا دیں گے، دین کے اتنے بے قدرے بن جائیں گے کہ نماز کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو لوگ سب سے کمتر سمجھیں گے۔ یعنی وہ بالکل نچلے درجے کا، 3rd کلاس کا آدمی ہے جو مصلی پہ کھڑا ہے، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے نچلا نہیں ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں، میں یہ کام میں کیوں کروں۔ پیشہ جب گر جائے تو کوئی اس کے آگے بڑھنے کے لیے تیار، وہ سمجھے گا کہ امامت میں کیوں کروں۔ تو لہٰذا حالانکہ یہ امامت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو امامت خود فرماتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو صحابہ کی امامت خود فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وفات کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے تو عمر فاروق امامت خود فرماتے تھے۔ عمر فاروق کے شہادت کے بعد عثمان غنی امام بنے تو وہ مصلی خلیفہ بنے تو امامت خود فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے شہادت کے بعد علی شیر خدا امام بنے، خلیفہ بنے تو مسجد میں امام بھی وہی بنے، قاضی بھی وہی بنے۔ اسی طرح چلتے آپ آئیں، مسلمانوں کا یہ صدیوں تک یہ تاریخ آپ کو بتائے گا، خلافت بھی انہی کا، امامت بھی انہی کا۔ آج بھی فقہ کی کتابوں میں بڑے چیپٹر موجود ہیں، کسی محلے میں فوتگی ہو جائے تو جنازے میں امامت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ خلیفہ وقت۔ اسلامی حکومت ہو تو مستحق کون ہے؟ خلیفہ وقت۔ یعنی خلیفہ وقت بڑا امام ہے، باقی اس کے نائب ہیں، جتنے شہروں میں ہیں اس کے نائب ہیں۔ اور جمعہ پڑھنے کا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ خلیفہ وقت کا، یا خلیفہ وقت کے معزون کا، جس کو وہ اس نے اجازت دی ہے۔ جب خلیفہ وقت کو امامت کے ساتھ بعد دنیاوی معاملات کو دیکھنا ہے تو آج اگر امامت کے مسئلے کو اتنا کم کر دیں گے کہ کوئی امام بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج سے بھی محسوس کر رہے ہیں مدارس میں جو طلباء پڑھ کر علماء بن کے جاتے ہیں تو وہ امامت سے کتراتے ہیں، امامت سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں امام کی قدر نہیں ہے، امام کی قدر نہیں ہے۔ اور جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ باتیں امام کے متعلق وہی کرتے ہیں۔ جب آپ نے امام بنا دیا ہے تو پھر امام کی قدر ہونی چاہیے۔
اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت علماء کرتے رہیں گے۔ جب ان علماء کے مقام اور مرتبے کو کم کر دیا جائے گا تو دین جو ہے لوگوں کے نظر میں کم محسوس ہوگا، ہلکا محسوس ہوگا۔ آج آپ دیکھیں علماء کی قدر نہیں ہے، دین کی قدر نہیں ہے۔ کسی زمانے میں علماء کی قدر تو دین کی بھی قدر۔ دین احمد شد مسافر ہیچ اورا یار نیست، ہر کسے با کار خود در دین احمد کار نیست۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کی مثال میں دوں، بات میں وہی کروں گا جو معاشرے میں مجھے دکھ رہا ہے۔ ایک گھر میں دو استاذ ہیں، کتنے؟ دو استاذ ہیں۔ ایک قرآن پڑھانے آتا ہے، ایک دنیاوی تعلیم دلانے آتا ہے۔ کسی صاحب کے بچے ہیں دو، اس نے دو بندوں کو منتخب کیا کہ ایک آ کر میرے بچوں کو قرآن پڑھائے گا، دوسرا آ کر دنیاوی تعلیم پڑھائے گا۔ وہ دنیاوی تعلیم والے کو ناغہ کرنے سے روکے گا، کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے بچے امتحان میں فیل ہو جائیں، ان کے نمبرز کم ہو جائیں، اور وہ قرآن پڑھانے والے کو اتنی اہمیت نہیں دے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا، گھنٹہ وہ بھی پڑھاتا ہے، گھنٹہ یہ بھی پڑھاتا ہے، اس کے گھنٹہ پڑھانے کی اجرت زیادہ ہے، اس کے گھنٹہ پڑھانے کی اجرت برائے نام۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ یہ یہی پیغام ہے کہ یہ ثانوی درجہ ہے، قرآن کو آپ نے رکھا ہے۔ ایک دن میں اپنے مدرسے کا جائزہ لیا اور حافظ صاحب کو پابند کیا کہ یہ بچے چھٹی کا ٹائم یہ رکھیں اور اس سے پہلے کسی کو جانے نہ دیں، سختی سے منع کر دیں کہ مدرسے کی ٹائم یہ ہے۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے بھی بتایا، مدرسوں کے بچوں نے جس طرح کے رابطے کیے وہ اگر آپ کو بتا دوں حیران ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب ہمارے بچے کو 15 منٹ پڑھا کے چھٹی دے دو، کیوں؟ ٹیوشن پہ جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ٹیوشن پہ جانا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ مدرسے کے ٹائم کے بعد آپ ٹیوشن والے کو ٹائم دیں۔ نہیں جی، وہ سر ٹائم نہیں دے رہے ہیں، وہ سر ٹائم نہیں دے رہے ہیں، مولوی پابند ہے کہ آپ کے بچے کو 10 منٹ کسی صورت نکال کے دے گا، وہ پابند ہے بیچارہ، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر اس طرح کا ماحول ہے تو آپ پھر بچے کو دنیا ہی پڑھا دیں، دین کی طرف آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر دین کی طرف لگا رہے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ دیں۔ اگر 1 گھنٹہ آپ نہیں دے رہے ہیں، 15 منٹ ٹائم دے رہے ہیں، 15 منٹ کے بعد کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ابھی تک میرے بچے نے قرآن ختم نہیں کیا۔ 2 سال میں آپ کا بچہ کیا قرآن ختم کرے گا؟ 15 منٹ آپ کا ٹائم دے رہے ہیں، ہفتے میں 2 دن آ رہے، 4 دن غائب، اور جو 2 دن آ رہا ہے 2 دن وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے لینے تو نہیں آ رہا، ٹیوشن کا ٹائم تو نہیں ہو رہا، بار بار استاد کو آ کے کہتا ہے کہ وہ پڑھنے کا ٹائم ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کو اہمیت دو، بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کا معمول بناؤ۔ گزشتہ چند سال پہلے میں اندرونی پنجاب کا دورہ کیا تو وہاں ایک مدرسے میں ایک عالم دین کے ساتھ کافی عرصہ رہا، اور تقریباً 10 سے 12 وہاں جلسے تھے، تقاریر تھے، اس میں حصہ لیا۔ تو بسا اوقات کئی ایسی جگہوں پہ مسجد کے اندر رہائش، مسجد کے حجرے میں رہائش رکھا گیا، میں بطور مہمان وہاں رہتا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے وقت مدرسے کے اندر پورے محلے کے بچے جمع ہو گئے۔ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ابھی نمازی نکلے نہیں، بچے مسجد کے اندر آنے شروع ہو گئے۔ ہم نے وہاں کے امام سے، قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ صبح میں بچے پڑھاتے ہیں پہلے؟ کہا کہ یہ بچے 1 گھنٹہ ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، اس کے بعد یہ جا کے گھر ناشتہ کر کے پھر اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اسکول جاتے ہیں، اور دوپہر میں پھر جب وہاں اسکول سے فارغ ہوتے ہیں تو مدرسے آتے ہیں۔ تو یہ شوق کدھر ہے؟ ہمارے ہاں کدھر ہے؟ 2 بجے ہمارے پاس مدرسے کا ٹائم ہے، حافظ صاحب 3:30 بجے تک بچے آ رہے ہوتے ہیں نا۔ تھوڑا سا سختی کر دو تو والدین ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، یونیفارم چینج کرنے میں ان کو وقت لگ گیا، حافظ صاحب نے سزا دی یا ناراض ہو گیا یا غصہ کیا، تو وہ پھر مجھے فون کرتے ہیں، مولانا صاحب ذرا حافظ صاحب سے کہہ دیں کہ ہمارے بچے اسکول سے تھوڑا دیر آتے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، قرآن کریم پڑھانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو پابند بنائیں۔ تو خیر، میں یہ ضمنی باتیں کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، قرآن کریم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ جب تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے، اس کا فائدہ بچے کو بھی ہوگا
ساتھ ساتھ میں والدین کو بھی ہوگا۔ دین کو پہلا درجہ دو، اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ کتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، روزگار نہیں ہے؟ آپ بتائیں کتنے علماء بے روزگار ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ مصروف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول رکھا ہے۔ رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے، رزق دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ حصول رزق کے لیے اگر دنیا میں بچوں کو آپ صرف دنیاوی تعلیم دو گے، دین سے بے بہرہ رکھو گے، بہت سارے بچے دنیاوی تعلیم سے مالا مال ہو کر منشیات کے چکر میں لگ گئے، منشیات کے چکر میں لگ گئے، اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ثابت ہیں، فر انگلش بولنے والے لوگ، آنکھیں اس کی بند ہیں، کھل نہیں رہے ہیں، لباس میلا کچیلا ہے، دنیاوی تعلیم سے مالا مال ہے۔ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، اللہ پاک محفوظ رکھے، نہیں دیکھا ہوگا کوئی نشے کی حالت میں قرآن سنا دے، کہے میں حافظ تھا، میں قاری تھا، میں عالم تھا، میں انہیں یہ راستہ بتایا۔ ہاں اگر کوئی اکا دکا ان بری صحبت میں آ کر مبتلا عذاب ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریت کو رب ذوالجلال محفوظ رکھتا ہے۔ تربیت کیونکہ اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم یہ قرآن کی محفل میں آئے، آپ اپنے مدارس کو آباد کریں گے؟ جتنے لوگوں کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس یا کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہ پابند کریں کہ مدرسے کو ٹائم دیں۔ اگر جن کے بچے مدرسوں میں قرآن پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، کہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو آوارہ نہ چھوڑیں، قرآن ضرور پڑھیں، قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوائیں، اس کے بعد پھر دوسرا کام کروائیں، ہنر سکھوائیں، لیکن قرآن کریم پڑھنا سکھا دیں۔ اگر بچے قرآن پڑھیں تو ان کو تلاوت کرنے کی عادت ڈلوا دیں، بچوں کو صبح جگا کر کہہ دے کہ بیٹا اسکول میں بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، وضو کر لے، تھوڑا قرآن پڑھ کے پھر جا، اس کے بعد ناشتہ کر لے، اس کے بعد تھوڑا سا خرچہ آپ دے کے اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں، دوستانہ ماحول میں حکمت اور پیار سے اس بچے کو عادی بنا دیں۔ جب تمہارا بچہ عادی بن جائے گا تلاوت کرنے کا، وہ کبھی قرآن کو ترک نہیں کرے گا، تلاوت کو ترک نہیں کرے گا، اس کا عادی بن جائے گا۔ وہ تب ہوگا جب باپ کو بھی قرآن سے محبت ہو، تو پہلے ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنی ہے۔ تو آج ہم یہاں لیلۃ القدر میں آئے ہیں قرآن کریم کی عظمت کو سننے سنانے بیان کرنے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 1 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو انہی باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز صلاۃ التسبیح ہمارے ہاں باجماعت پڑھائی جاتی ہے، اس میں ضرور علماء کا فقہ کا کلام ہے، لیکن متاخرین علماء نے لوگوں کی غفلت، نماز سے دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ جمع ہو جائیں تو آپ نوافل میں ان کی امامت کرائیں تاکہ لوگ شوق سے نماز پڑھ سکیں۔ تدائی نہیں ہے اس میں، یعنی دعوت نہیں ہے۔ جیسے فجر کی نماز کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، اذان کیا ہے؟ دعوت ہے، آؤ نماز کی طرف۔ ظہر کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، آؤ نماز کی طرف۔ عصر میں ہم اذان دیتے ہیں، آؤ نماز کی طرف۔ مغرب میں ہم اذان دیتے ہیں، آؤ نماز کی طرف۔ عشاء میں بھی اذان ہے، آؤ نماز کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں دعوت، تدائی، یعنی ہر نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے بلاوا ہے۔ آپ گھر کے دروازہ بجا کے کہہ دیں چلے فجر کی نماز کے لیے، چلے مغرب کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، جائز ہے، لیکن نوافل کے لیے تدائی نہیں ہے، دعوت نہیں ہے۔ یعنی آپ اذان نہیں دیں گے، اسپیکر پہ لوگوں کو نہیں کہیں گے بلا کے کہ آئیں جماعت میں نماز پڑھیں، لوگ خود بخود اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب سب کے سب اکٹھا ہو گئے ذکر اللہ کے لیے، وہاں ان میں سے کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر نوافل نماز کی امامت کر لے تو یہ امامت کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف لاتے، کسی کو بلایا نہیں جاتا تھا۔ رسول کریم تشریف لاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل شروع فرماتے، صحابہ اس کے پیچھے
صف بنا کے کھڑے ہوتے اور جماعت کی صورت میں نماز ہوتی۔ سورہ مزمل کی تفسیر پڑھیے گا، یہ سارے مسائل وہاں موجود ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مل کر جو ہے اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک آ جائے تو فقہ نے یہ بھی لکھا کہ نوافل میں دوسرا اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو جماعت اس کے اندر جائز ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کی یہی کیفیت ہے کہ اس بڑی راتوں میں لوگ خود بخود مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سب آئیں گے تو جماعت کی جائے گی، تو وہ دعوت کے اس میں نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ خود اپنی مرضی سے اللہ کی ذکر عبادت کے لیے آئے ہیں تو ان کی امامت کے لیے ایک بندہ آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ نماز صلاۃ التسبیح کی تعلیم بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ فرمایا چچا کیا میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو اللہ رب العالمین تیرے گناہ کو بخش فرما دے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سمندر کے جھاگ ہے کسی کو اندازہ؟ اس کی لہروں میں جو جھاگ پیدا ہوتا ہے کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یعنی بے شمار گناہوں کی بخشش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری بے شمار انگنت گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نماز کی برکت سے بخش فرما دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا کر، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر سال میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو چچا زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز صلاۃ التسبیح کی تعلیم دی۔ صلاۃ التسبیح کے اندر 300 تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے 300 مرتبہ۔ یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ رکعتیں کل 4 ہیں، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اب پڑھیں گے کیسے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے آپ 4 رکعت نفل کی نیت کریں گے، نماز صلاۃ التسبیح، اللہ اکبر نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس گنتی کی تعداد کو دل میں رکھنا ہے، انگلیوں پہ شمار نہیں کرنا۔ انگلیوں پہ گنتی کی شمار مکروہ ہے، توجہ انگلی کی طرف ہو جائے گا، توجہ میں صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو نماز میں۔ دل میں اس گنتی کی تعداد کو نوٹ کر لیں۔ 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے ثنا کے بعد۔ جب 15 مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہر رکعت میں لازماً پڑھیں گے۔ الحمد کے بعد فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن سے جہاں جہاں سے تمہیں آسان لگے وہاں وہاں سے پڑھو، پابند نہیں کیا۔ جہاں سے قرآن آسان ہو وہاں سے قرآن پڑھو۔ چھوٹی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لو، بڑی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لو، جتنا آپ کو لطف، سرور، سکون محسوس ہوتا ہے وہ عمل کر لو۔ اس کے بعد 10 مرتبہ قرات جب ختم کرو گے تو 10 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 وہ 10 یہ، کتنے ہو گئے؟ 25۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤ گے، رکوع میں پڑھو گے سبحان ربی العظیم، جو تسبیح ہے 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، لیکن پڑھنا وتر میں ہے، جوڑ میں نہیں پڑھنا، اکائی میں پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب تسبیح رکوع سے فارغ ہو جاؤ تو پھر 10 مرتبہ حالت رکوع میں، جس طرح رکوع میں ہو اسی حالت میں 10 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
25 تھے وہ 10 یہ کتنے ہو گئے 35۔ سمی اللہ لمن حمد کہہ کر کھڑے ہو جاؤ گے سجدہ میں جانے سے پہلے، اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ اس قومے کے اندر 10 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے ہو گئے 45۔ 35 10 یہ کتنے ہو گئے 45۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جاؤ گے، سجدے میں آپ پڑھو گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے کی تسبیح سے فارغ ہو کر حالت سجدے میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے 45 اور 10 55۔ اللہ اکبر کہہ کر دونوں سجدوں کے بیچ میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ اس جلسے میں آپ 10 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے ہو گئے 65۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں جاؤ گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے ہو گئے 75۔ ایک رکعت میں 75 تسبیحات پوری ہو گئی۔ تو پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح قرات سے پہلے 15 مرتبہ، قرات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، یہ کل تعداد دوسری رکعت میں بھی 75 ہو جائے گا۔ 75 اور 75 کتنے ہو گئے 150۔ 2 رکعت میں 150، 4 رکعت میں کتنے ہو گئے 300 تسبیحات پر مشتمل یہ نماز ہے، نماز صلاۃ التسبیح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے، اس کے پڑھنے کی عادت بنا لو۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ خاص طور ہر رات اس کو پڑھیں۔ رمضان شریف میں جاگنے والے سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھیں، اگر وقت ملے تو صلاۃ التسبیح کو بھی پڑھ لیں جب تک سحری تیار ہو، اس وقت تک آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہیں، بقیہ چند لمحات کو آپ اپنے لیے غنیمت جان لیں۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد سحری کا اہتمام بھی ہے، انتظام بھی ہے، سحری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ جو لوگ مسجد شریف میں بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے، یہاں آرام کریں گے، وہ ساری صورتیں سہولتیں میسر ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 10 منٹ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، 10 منٹ کے اندر اندر آپ تازہ